پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ایک منی ہائسٹ مووی جس کا نام ہے آرمی آف تھیوز، جو 2021 میں ریلیز ہوئی تھی۔ آئی ایم ڈی پر اس کی ریٹنگ 6.4 ہے، روٹن ٹومیٹوز پر یہ 70% پر ہے۔ آئیے مووی کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ مووی کے سٹارٹ میں ہم سیبیسٹین کو دیکھتے ہیں جو ایک یوٹیوب کریئٹر ہوتا ہے۔ وہ میونخ میں واقع ایک بلڈنگ کی سٹوری بیان کرتا ہے جو ایک لاک سمتھ سے بلانگ کرتی ہے، جس کا نام ہینس ویگنر ہوتا ہے، جو ایک بہت ہی محنتی انسان ہوتا ہے، اور بیوی کے مرنے کے بعد وہ اپنے کام کا شاہکار بنانا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ 4 تجوریاں بناتا ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی لاک کھولنے کی کوشش کرے گا تو اس میں پڑا سامان چل کے راکھ ہو جائے گا، اور پھر ہانس دوسرا سیف بنا کے خود کو اس میں قید کر لیتا ہے، اور لوگ اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا کام تو شاہکار تھا، اور ہار مان کر اس سیف کو دریا میں پھینک دیتے ہیں جس میں ہانس کی ڈیڈ باڈی بھی موجود تھی، اور ان 4 میں سے 3 تجوریاں رائنگورڈ، ویلکری اور سیگ فریڈ افواہ تھی کہ وہ ابھی بھی کسی کے استعمال میں ہے، جو ایک راز ہی رہے گا، اور چوتھے نمبر والی تجوری گوٹر ڈیمورنگ، کسی کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر وہ اپنی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہے اور لوگوں سے سبسکرائب اور لائک کے لیے کہتا ہے۔ ویڈیو اپلوڈنگ کرنے کے دوران وہ اپنی ٹیبل پر بڑے ایک لاک کو 8 سیکنڈ میں ان لاک کرتا ہے، اور وہ خود پر فخر کرتا ہے، اور اس کی اپلوڈڈ ویڈیوز میں ایک بھی ویوز نہیں ہوتا، اور اس کے بعد سیبیسٹین اپنی سست زندگی میں واپس آتا ہے، اور مفنز کے ساتھ کافی لیتا ہے، اور پھر بینک کھولتا ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اور بینک میں کام کے دوران بوڑھے لوگ اس پر چلاتے رہتے ہیں۔ اس عورت سے ہٹ کر وہ کہیں اور فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ٹی وی دیکھتا ہے، اور پھر وہ اسے چیک واپس کر دیتا ہے، اور لنچ بریک کے دوران سیبیسٹین اپنی ویڈیوز پہ ایک ویو اور ایک کمنٹ دیکھتا ہے، اور کامنٹس میں اسے ایک مخصوص جگہ بلایا گیا ہوتا ہے جہاں پہ اس کی مہارت کا ٹیسٹ لینا ہوتا ہے، اور شام کو وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ گارڈ کو وہ کوڈ بتاتا ہے جو کمنٹس میں لکھا ہوا تھا، اور وہ اسے اندر لے جاتا ہے، اور سیبیسٹین سب سے آخری امیدوار ہوتا ہے جو وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں تجوریاں کھولنی ہوتی ہیں۔ وہ ابھی تک الجھن میں ہوتا ہے اور ساتھ والے ساتھی سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے اگنور کر دیتا ہے، اور تبھی میزبان انہیں گیم شروع کرنے کا کہتی ہے کہ اپنی تجوریاں کھولنی شروع کرو، اور ساتھ ہی بتاتی ہے کہ جیتنے والے صرف 4 لوگ اگلے لیول میں جائیں گے، اور سیبیسٹین اسی الجھن میں اسے کھولنا شروع کرتا ہے اور چوتھے نمبر پر آتا ہے، اور صرف 4 لوگ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی ہوتے ہیں، اور وہاں ان سب کو دیکھنے والے ان پر جوا لگاتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی تجوری کھولنی شروع کرتے ہیں۔ نیو پہلے تجوری کھول لیتا ہے اور سیبیسٹین دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ فائنل میں ان کے پاس 3 منٹ ہوتے ہیں اور انہیں دروازہ کھولنا ہوتا ہے۔ نیو بہت کانفیڈنٹ لگ رہا ہوتا ہے، اور اشارہ ملنے پر نیو اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہے، لیکن سیبیسٹین انتظار کرتا ہے، اور وہ نیو کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ دروازے پہ رکھتا ہے اور دوسری طرف لگے میکانزم کو سینس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نیو سے بات کرتا ہے جبکہ ان کے پاس 1 منٹ سے کم وقت ہوتا ہے، اور آخری 30 سیکنڈ رہنے پر سیبیسٹین اپنا کام شروع کرتا ہے اور 1 سیکنڈ میں دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی نیو اسے مارنے کے لیے آتا ہے، لیکن گارڈ اسے پکڑ لیتا ہے، اور تماشائیوں کی خوشی میں وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے جس کا نام گوینڈولین ہوتا ہے۔ وہ سیبیسٹین کی زندگی بدل کے رکھ دے گی، اور آخرکار اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھے گا، کیونکہ جب وہ 6 سال کی تھی تو اس نے پہلی گھڑی چرائی تھی، اور جب وہ 16 کی ہوئی تو اس کا دل ٹوٹا، اور تب اس نے پہلی کار چرائی تھی، اور انٹرپول کی طرف سے اسے ریڈ نوٹس ملا جب وہ 17 سال کی ہوئی۔ اس وقت بیسمنٹ میں اسے لڑکی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور وہاں سے ملا ہوا ایوارڈ وہ اپنے گھر میں فیملی فوٹوز کے ساتھ رکھتا ہے۔ سیبیسٹین خود پر فخر محسوس کرتا ہے کیونکہ اس دن اسے اپنی سکلز دکھانے کا موقع ملا، اور اگلی صبح جب وہ کافی لینے جاتا ہے تو گوینڈولین کو دیکھ کے چونک جاتا ہے، اور خود پر کافی گر جاتی ہے، اور وہ انکشاف کرتی ہے کہ اسی نے اس کی ویڈیوز دیکھی اور کمنٹ کیا، اور تب سیبیسٹین اسے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ گوینڈولین اسے جواب دیتی ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اس کی زندگی بدل کے رکھ دے گی، میں کافی عرصے سے تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اور وہ اسے بتاتی ہے کہ میں کیفے میں 7 منٹ سے زیادہ نہیں رکتی، اور اسی وقت چرائی ہوئی ایک انگوٹھی، گھڑی اور کونے میں بیٹھے ہوئے شخص کی گن ٹیبل پہ رکھتی ہے، اور پھر اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک نامی گرامی چور ہے جو سیبیسٹین کو ہائر کرنا چاہتی ہے، اور وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی بھی ہانس ویگنر کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا تم جانتے ہو، اور اسی وجہ سے ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اسٹیٹ میں جھڑپوں کی وجہ سے اگلے 96 آورز میں تجوریاں جنیوا منتقل کر دی جائیں گی، اور 3 لاکس والی تجوری کو کھولنے کا یہی ایک موقع ہے جو ہانس ویگنر نے بنائی تھی، اور وہاں سے جاتے ہوئے گوینڈولین اسے ایک ایڈریس دیتی ہے، اگر وہ انہیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہاں آ جائے، اور کچھ دن اپنے پہلی والی زندگی گزارنے کے بعد وہ انہیں جوائن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سیبیسٹین اس ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے جہاں گوین اس کو خوش آمدید کہتی ہے، اور وہاں اندر وہ اورینا سے ملتا ہے جو لاجسٹکس کی انچارج ہوتی ہے اور ماسٹر ہیکر ہوتی ہے، اور ڈرائیور رالف
جس سے زیادہ تیز گاڑی پورے شہر میں کوئی نہیں چلا سکتا، جسے پکڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور آخری ان کا ریئل لائف ہیرو بریڈ کیج ہوتا ہے، جو نکلس کیج کی موویز بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے، اور یہ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے۔ اور اینا سیبیسٹین کو پلان کے بارے میں بتاتی ہے۔ رائن گولڈ جو پیرس میں ہے اس کے 413 ملین کمبینیشنز ہیں، اور ویلکری پراگ میں ہے جس کے 235 بلین کمبینیشنز ہیں، اور سیگ فریڈ سوئٹزرلینڈ میں ہے جس کے 72 ٹریلین کمبینیشنز ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں $100 ملین سے زیادہ پیسہ پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ان تمام تجوریوں کا مالک ایک بدنام بلینئر بلائے ٹناکا ہے، اور وہ ٹائم ضائع کیے بغیر پیرس نکل جاتے ہیں، اور جب وہ بینک پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں تو سیبیسٹین ڈر جاتا ہے، جس پر وہ اپنا پلان چینج کر دیتے ہیں۔ سیبیسٹین سب سے پہلے بینک میں اندر باتھ روم چلا جاتا ہے۔ گوین اس کا پیچھا کرتے ہوئے گارڈ کی کیز نکال لیتی ہے، اور ایک فرضی نام لے کر ڈپازٹ باکس تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اورینا بینک میں انٹر ہوتی ہے اور کیشیئر سے بات کرنے لگتی ہے، اور اسی وقت گوین وہاں سے نکل کر سیبیسٹین کو لیتی ہے اور تجوری تک پہنچا دیتی ہے۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ تجوری کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس تجوری کو رائن گولڈ کہتے ہیں۔ کھولنا شروع کرنے سے پہلے وہ گوین کو اس کی ساری سٹوری کے بارے میں بتاتے ہوئے ٹائم برباد کرتا ہے۔ وہ اس کی کہانیوں میں دلچسپی نہیں لیتی، وہ چاہتی ہے کہ وہ کام سٹارٹ کرے، لیکن اس کی کہانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ ایک گانا لگا کر اسے کھولنا شروع کرتا ہے۔ گھومنے اور چٹکنے کی آوازوں کے ساتھ سارے لاکس اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور تجوری کھل جاتی ہے، اور ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اور پھر گوین اسے بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ پیسے کے لیے نہیں تھا، یہ تو تاریخ رقم کرنے کے لیے تھا۔ اور پھر سیبیسٹین وہاں سے نکل جاتا ہے، اور گوین اسے فالو کرتی ہے، اور اس طرح ان کی پہلی چوری کامیاب ہو جاتی ہے۔ ٹیلا کراکس انٹرپول ایجنٹ کو حال ہی میں ہوئی چوری کا پتہ چلتا ہے۔ بیٹرکس اس کیس کو فالو اپ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اسٹیٹ میں بدامنی کی صورتحال ہے، لیکن ٹیلا کراکس اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ ساری تجوریاں کھولنے کی فراق میں ہے، اور ان کے پاس صرف 2 موقع رہ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف ٹیم بیئر پونگ کھیل رہی ہوتی ہے۔ بریڈ ان سب کو پیٹھ پیچھے سے پھینک کر اپنی پرفیکشن کے بارے میں بتاتا ہے، اور سیبیسٹین راسٹ کے ساتھ سینڈوچز لینے جاتا ہے، اور اینا سیبیسٹین کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی نظر گوین پر ہوتی ہے، اور تب اورینا اسے بتاتی ہے کہ بریڈ اور گوین کا چکر چل رہا ہے، لیکن فی الحال ان کے ریلیشن شپ خراب چل رہے ہیں۔ سیبیسٹین گوین سے ملنے اس کے روم میں جاتا ہے، جہاں گوین اسے بریڈ کے بارے میں بتاتی ہے، جو ایک پرسنالٹی ڈس آرڈرڈ انسان ہے جو خود کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ سیبیسٹین اسے اپنے بچپن کی کہانی سناتا ہے، جب وہ چاہتا تھا کہ اس کا نام لڈوگ ڈیٹر ہو، اور پھر وہ گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور سیبیسٹین اس کی باتیں غور سے سنتا ہے۔ اسی دوران بریڈ کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ ایک چوہے کے ساتھ مصروف ہے، اور پھر گوین اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہتی ہے، اور بتاتی ہے کہ وہ اپنا یہ کام پورا کرنے کے بعد امریکہ نواڈا جائے گی، کیونکہ افواہ ہے کہ چوتھی تجوری گٹرڈیمرونگ وہاں ہے۔ اگلے دن ٹیم پراگ پہنچ جاتی ہے، جہاں ٹیلا کراکس ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بریڈ سیبیسٹین کو دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بینک پہنچنے کے بعد سیبیسٹین ڈرا ہوتا ہے، لیکن پر اعتماد ہوتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ تجوری کھول لے گا۔ اور پھر سیبیسٹین اکاؤنٹنٹ بن کے بینک کے اندر جاتا ہے، اور اینا ہیکنگ کی مدد سے اس کا فیک آئی ڈی بنا دیتی ہے، اور اینا اسے حال کی طرف گائیڈ کرتی ہے، اور تبھی ان کا کمیونیکیشن ٹوٹ جاتا ہے، اور تبھی بے یقینی میں وہ ایک کمرے میں گھس جاتا ہے جہاں سے نہیں جانا چاہیے، جہاں گارڈز اسے نوٹس کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ گوین اسے ڈھونڈ لیتی ہے اور تجوری کی طرف لے جاتی ہے، اور جب دروازہ کھلتا ہے تو 2 گارڈز ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گوین انہیں آرام سے سنبھال لیتی ہے، اور سیبیسٹین ویلکری پر اپنا کام شروع کرتا ہے۔ سیبیسٹین اس بار پھر اس تجوری کے افسانے سنانا شروع کر دیتا ہے۔ انٹرپول انہیں نہیں ڈھونڈ پا رہی ہوتی، لیکن ٹیلا کراکس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی ہیں، اور جب گارڈز کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اندر ہے وہ سارے دروازے لاک کر دیتے ہیں، اور اینا کہتی ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے، ابھی پلان بی کا وقت ہے۔ اور جب انٹرپول بلڈنگ کے اندر آتی ہے تو انہیں انکشاف ہوتا ہے کہ وہ غلط بینک میں آ گئے ہیں، انہوں نے تجوری دوسرے بینک کے ساتھ تبدیل کر دی تھی۔ بریڈ بینک کے اندر جاتا ہے اور گارڈز کو بے ہوش کر دیتا ہے اور دوسروں کو مارنے لگتا ہے۔ ان کا پلان بھی چوری کا دکھاوا کرنا تھا، اور آخر کار سیبیسٹین تجوری کو کھولنا شروع کرتا ہے۔ پہلی کوشش میں ناکامی کے بعد تینوں ہینڈلز اندر چلے جاتے ہیں، اور صرف ایک باہر آتا ہے۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی تو یہ سیف ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور تب کوشش کرنے کے بعد دوسرا ہینڈل باہر آتا ہے اور تیسرا باہر آتا ہے، اور وہ تجوری کو کھول لیتا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، اور تبھی اورینا کمیونیکیشن پہ ان کا سٹیٹس پوچھتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ بیگ بھر کر باہر کی طرف نکلتے ہیں۔ بریڈ کے سامنے ایک گارڈ آ جاتا ہے جس سے چکمہ دے کر وہ چھلانگ لگا دیتا ہے،
اور پھر ہاتھا پائی میں وہ کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ گوین اور سیبیسٹین وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تب چلتی ہوئی گاڑی میں بریڈ گوین کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور جب سیبیسٹین کی باری آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سارے ٹیم ممبرز پریشان ہو جاتے ہیں اور پولیس سیبیسٹین کے پیچھے لگ جاتی ہے اور سیبیسٹین وہاں سے بھاگنے کے لیے بائیسیکل چوری کرتا ہے اور وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک چلتی ہوئی ٹرین پہ چڑھ جاتا ہے اور وین میں اورینا ان سب کو بتاتی ہے کہ سیبیسٹین ابھی تک نہیں پکڑا گیا کیونکہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ اس پر ہمیں ان کے ریئل پلان کا پتہ چلتا ہے کہ آخری چوری کے بعد سیبیسٹین کو مار دیا جاتا، لیکن گوین سیبیسٹین کے لیے پریشان تھی کہ بریڈ نے اسے قربانی کے بکرے کی طرح گلی میں پھینک دیا۔ رالف بھی سیبیسٹین کو پسند کرنے لگا تھا اور گوین پریشان ہوتی ہے کہ وہ سیبیسٹین کے بغیر سیگ فریٹ کو کیسے کھولیں گے اور تب بریڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کے بغیر بھی ان کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن گوین کے لیے یہ سب کچھ پیسے کے لیے نہیں تھا۔ بریڈ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن گوین اسے بتاتی ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اور گاڑی سے چھلانگ لگا دیتی ہے اور انس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ سیبیسٹین کسی طرح اپنے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ لڑکیاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور وہ شور مچا کر اسے سرپرائز کرنا چاہتی ہیں، اور جب وہ ایسا کرتی ہیں تو وہ گرم دودھ اپنے اوپر گرا دیتا ہے۔ گوین اس سے معافی مانگتی ہے اور تب سیبیسٹین اسے کہتا ہے کہ اسے معاف کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ کر جانے والا ہے، اور تب گوین اسے پورا لیکچر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارے بغیر وہ تجوری کوئی نہیں کھول سکتا اور تاریخ ہمیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ سیبیسٹین ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پھر پلان کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسی دوران انٹرپول ایجنٹ یوٹیوب پر ریسرچ کرتا ہے اور وہ ہینگ ویگنر کے بارے میں سرچ کرتا ہے اور سیبیسٹین کی ساری ویڈیوز اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور جلد ہی چوری والی جگہ اس کا میچ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سیبیسٹین کو زومبیز کے خواب آتے ہیں اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سینٹ مورٹس کی طرف رواں دواتے ہیں جو ان کی آخری منزل ہوتی ہے۔ انٹرپول ایجنٹ وہاں بھرے پڑے ہوتے ہیں جہاں آخری تجوری ہوتی ہے اور اگلے 2 گھنٹوں میں تجوری کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا تھا۔ انٹرپول کو ایک خفیہ میسج ملتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ صبح 5 بجے چوری کریں گے۔ وہ بات انہیں سچ لگتی ہے اور 5 بجے تک انتظار کرنے کے بعد وہ کسینو کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں انہیں مینیجر بتاتی ہے کہ وہ خطرے سے بخوبی واقف ہیں اور اپنا انتظام انہوں نے کر لیا ہے، اور جب وہ مینیجر سے پوچھتا ہے کہ انہیں کس نے بتایا تو مینیجر بتاتی ہے کہ انہیں انٹرپول والوں نے بتایا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا سیف 1 گھنٹے پہلے نکال دیا ہے۔ 8 گھنٹے پہلے اورینا مینیجر کو کال کر کے چوری کے بارے میں بتاتی ہے اور تب وہ تجوری کو منتقل کرنے کے لیے وقت پہلے کر دیتے ہیں۔ گوین ان کی گاڑی میں چھپی ہوتی ہے اور گارڈز کو مار کے باہر پھینک دیتی ہے اور اپنا ایک خفیہ میسج انٹرپول تک پہنچاتے ہیں کہ ہم نے کسینو سے تجوری چوری کر لیا اور ٹرک میں لوڈ کر دیا۔ گوین اور سیبیسٹین گارڈ کے لباس میں چھپے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک روڈ پر ہوتے ہیں اور سیبیسٹین ٹرک کے اندر ہوتا ہے، اور اس بار بھی سیبیسٹین گوین کو اس سیف کے بارے میں افسانے سناتا ہے، اور دوسری طرف پولیس کسینو سے نکل کر ان کا پیچھا کرتی ہے، جبکہ بریڈ غصے میں ہوتا ہے کہ اس کی ٹیم نے اسے دھوکہ دیا، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہوتی اور گوین کی لوکیشن کا پتہ لگا لیتا ہے، اور جب اورینا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو تب دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ گوین کو میسج کر دیتی ہے۔ بیٹرکس اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کے چھوٹے بھائی کا خیال رکھے گی، تم صرف اور صرف ہماری مدد کرو، اور وہ انہیں صرف ایک بات بتاتی ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سیبیسٹین چھٹے اور 7 ہینڈل پر لگا ہوتا ہے اور تجوری کھولنے کے قریب ہوتا ہے، اور وہ تب سیف کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ سیگ فریٹ کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انٹرپول اور بریڈ ان کا پیچھا کر رہے تھے اور جب وہ پیسہ لے کے باہر آتے ہیں تو بریڈ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور بریڈ سیبیسٹین کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر کئی دفعہ فائر کرتا ہے لیکن اسے گولی نہیں لگتی کیونکہ گوین نے اس کی پسٹل سے فائرنگ پن نکالی ہوتی ہے۔ گوین اور بریڈ کی تلخ کلامی ہوتی ہے اور پھر گوین اسے ٹرک کے ساتھ باندھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پولیس بریڈ اور رالف کو گرفتار کر لیتی ہے۔ گوین سیبیسٹین کے لیے خوش ہوتی ہے کہ کم از کم وہ اس کے لیے کھڑا تو ہوا، اور سیبیسٹین اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے بہت پسند کرتا ہے اور گوین بھی اسے بہت پسند کرتی ہے۔ پیسوں کے ساتھ وہ ایک بوٹ کی طرف جاتے ہیں اور ڈیلا کراکس ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر بندوق تانے کھڑے رہتے ہیں۔ گوین ڈیلا راکس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ وہ اسے اریسٹ کر لے اور سیبیسٹین کو جانے دے، جس پر وہ مان جاتا ہے، لیکن سیبیسٹین نہیں مانتا اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گی اور دونوں مل کر گٹر گیمن روم کو کھولیں گے۔ گوین اس پر چیختی ہے اور وہ نکل جاتا ہے، اور جب وہ ٹکٹ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گوین اس کے ساتھ جا رہی تھی اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پوری دنیا میں صرف وہی ایک انسان تھی جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتا تھا۔
किसी न किसी तरह वो दोबारा मिलेंगे और गटर डेमो रूम को खोलेंगे। कुछ अर्से बाद कैलिफोर्निया दिखाया जाता है, जहाँ एक औरत और एक मर्द सेबेस्टियन की दुकान पर आते हैं और वो उसे गटर डेमो रूम के ब्लूप्रिंट्स दिखाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम इसे खोल सकते हो, और वो मुस्कुराता है। प्यारे दोस्तों, ऐसी और मूवीज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हौसला अफजाई के लिए अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।